عالم اسلام کے معروف اور ممتاز نعت خواں سرزمین چکوال سے تشریف لائے ہوئے جناب خالد حسنین خالد بارگاہ رسالت میں عقیدتیں اور محبتیں نچھاور فرما رہے تھے، اور آخر میں عارف کھڑی رومی کاشمیر حضرت میاں محمد بخش جیلوی رحمت اللہ علیہ کا عارفانہ کلام بھی آپ کے وقفے سماعت کیا۔ دوران حاضری آپ نے مشاہدہ کیا عالم اسلام کی ایک اور نہایت متحرک شخصیت، فروغ حمد و نعت کے حوالے سے نمایاں شخصیت، اپنی ذات میں ماشاءاللہ انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، جناب الحاج محمد نواز گندل صاحب اسلام آباد سے، اور ان کے ساتھ ہی میرے کرم فرما اور ان کے دست راست ہم سب کے جانے پہچانے جناب بھائی محمد ساجد صاحب تشریف فرما ہوئے، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، قبلہ گاہی کو صدا دینے والا ہوں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو، اور اگر کسی عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو۔ زیادہ گفتگو نہ کروں گا، انشاءاللہ اپنی حاضری اور آپ کے مزاج کے مطابق نوکری پیش کروں گا قبلہ کے بعد، لیکن فی الوقت اور سر دست ان 6 مصروں سے ان کو صدا دے رہا ہوں۔ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بندہ کھڑا ہے اسے کہہ رہا ہوں چوتھے مصرے پہ توجہ کرو، دل بنے تو پھر بیٹھ جانا۔ مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے۔ ان 6 مصروں سے قبلہ کو صدا دے رہا ہوں۔ صاحبزادہ نصیر ملت نصیر الدین نذیر رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، مشہور زمانہ اور مقبول عام کلام زبان زد عام ہے، فرماتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ منصور بھائی نے جس انداز سے یاد کیا ہے، حاجی صاحب کا حکم ہوا ہے، محفل میں آ کے جو مشاہدہ کیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مصرے ہدیہ کر رہا ہوں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ میرا جملہ ہو تو آپ خاموش رہ جائیں، کوئی دکھ کوئی رنج کوئی افسوس نہیں۔ ایک آل نبی اولاد علی کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہا ہوں، وہ نصیر جو اپنی طرز میں منفرد تھا، جو بیک وقت ادیب بھی تھا، خطیب بھی تھا، نعت خواں بھی تھا، مقرر بھی تھا، عالم بھی تھا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ دور حاضر کا امیر خسرو تھا، ثانی علامہ اقبال تھا، وارث علوم مہر علی، تصویر بابو جی نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے۔ جو بول سکتے ہیں وہ ضرور مہربانی کرنے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہر بندہ نہ بولے، جس کی صحت ٹھیک ہے ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور مقطع سنیے، فرماتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے۔ اللہ کرے تین شمالی آلے ہو تو اڈیج بھی ہلچل پیدا ہو جائے، کیا چھٹو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، میں یہ
یہ کلام مکمل کرتا ہوں پوری قوت، پوری طاقت، پوری وارفتگی، پوری جذب، پوری توانائی، عقیدت اور محبت سے لبریز ہو کر مصرے دہراتا ہوں، چھٹے مصرے پہ فیصلہ کرتا ہوں سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، پھر بولتا کون ہے۔ قبلہ کی طبیعت کچھ پڑھنے پر مچلے، اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا۔ راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں، صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے کہ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ قبلہ اس پہ 4 مصرے میں نے لکھے، بس یہ آپ سے صرف اصلاح لینے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں کہ انبیاء، اولیاء، جن و ملک اور فرشتے، انبیاء، اولیاء، جن و ملک اور فرشتے، 5 اسماء گرامی پکارے ہیں میں نے، 5 محفل میں موجود ہیں۔ فرق اتنا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا جلوہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ انبیاء، اولیاء، جن و ملک اور فرشتے، سرکار کے چاہنے والے تو سبھی آتے ہیں، سرکار کے چاہنے والے تو سبھی آتے ہیں۔ زور نال نہ پڑتا گالے چیٹا زور اسی تے کہنا پیسے سبحان اللہ۔ اولیاء، جن و ملک اور فرشتے، سرکار کے چاہنے والے تو سبھی آتے ہیں۔ جب بھی محفل میلاد میں چلا جاتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں۔ ذرا مل کے کہہ دیجئے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ہاتھ بلند کر کے کہیے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، سارے بولو، امیر بن کے نہ بولنا، نبی کا فقیر بن کے بولنا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا سارے بولو، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار۔ وہ آخری بندہ جو میری نگاہوں کی دسترس میں ہے، ہاتھ بلند کرتے ہوئے سینے پوری قوت صرف کرتے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آتے ہوں گے، لو آ ہی گئے، وہ آ رہے ہیں، وہ آتے ہوں گے، لو آ ہی گئے، وہ آ رہے ہیں، وہ آتے ہوں گے، لو آ ہی گئے۔ ارے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، اور نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے۔ ارے طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کہ کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ تقدیس کی اس آغوش میں اور محفل کے اس ماحول میں التماس گزار ہوں عالم اسلام کی نہایت علمی، روحانی اور مذہبی شخصیت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید محمد شمس الرحمان صاحب مشہدی قاضی دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حسین آباد شریف، خطیب آستانہ عالیہ سیال شریف، ممبر پنجاب زکوٰۃ کونسل، آپ اس وقت مسند خطابت پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ایک خوبصورت نعرہ گونجتی گرجتی آواز کا بلند کر دیجئے تاکہ طبیعت کچھ پڑھنے پر مچلے۔ نعرہ تکبیر، سارے بولو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء ملتہ اجمعین، اما بعد
قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے احباب الصلاۃ والسلام. جو ذکر محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت محسوس نہیں ہوتا. جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت محسوس نہیں ہوتا. اور جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے. جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے. اس در کا گدا کوئی مایوس نہیں ہوتا. اسی لیے در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی. جس کی جھکی ہوئی ہے وہ بولے، دوسرا نہ بولے. در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی. نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی. در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی. نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی. اور انتہائی قابل توجہ جملہ کہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا. ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والے کو، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا. کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. اور آؤ اس خوبصورت محفل کے حوالے سے چلو رسکھیو نبی کے در پر. چلو رسکھیو نبی کے در پر. نبی ہے اپنا کرم کا پیکر. چلو رسکھیو نبی کے در پر. نبی ہے اپنا کرم کا پیکر. شہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی. اور مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، اپنی حالت یقیناً یہی ہے کہ لحد کا ڈر ہے نہ خوف معاشر. اس لیے نہیں کہ بہت لمبی فہرست ہے اعمال کی، لحد کا ڈر ہے نہ خوف معاشر. صرف ایک وجہ ہے کہ شفیع محشر ہیں اپنے سرور.
لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، لحد کا ڈر ہے، لحد کہتے ہیں قبر کو، لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، شفیع محشر ہیں اپنے سرور، ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے، تنی رہے، اور عمل سے خالی ہے اپنا داماں، مگر ہمارا یہی ہے ایمان، نبی کی نسبت سے فرد اسیاں دھلی ہوئی ہے، دھلی رہے گی۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس خوبصورت پاکیزہ اور پروقار تقریب سعید میں جو عزیز القدر منصور احمد گجر اور اس کے دیگر دوست احباب معاونین مخلصین نے اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے پاکیزہ حوالے سے سجانے کا شرف حاصل کیا، یہ گناہگار اس محفل شریف کے تمام تر منتظمین، معاونین، مخلصین، آپ سب حاضرین کو آقا کریم کی پاکیزہ محفل شریف میں حاضری کی سعادت نصیب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا میں بھی شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور چونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور انسان سے ہر کام میں کمی، کمزوری، غلطی کی گنجائش موجود رہتی ہے، اس لیے آئیے مل کر یہ دعا کریں کہ اے مالک تجھے تیرے اس محبوب کی عزت کا واسطہ جس سے تو نے ہر عیب سے پاک بنا کے بھیجا ہے، ہم سب کے سبھی عیبوں کو دور فرما، ہماری محنت کو منظور فرما، اور حضور کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں عزتوں سے بھرپور فرما۔ صاحبان ذی وقار، میں کچھ اور سوچ کے یہاں حاضر ہوا تھا، لیکن انتظامیہ نے میرے ذمے جو حکم دیا وہ کہا گیا کہ میں 2 دن پہلے حضور ضیاء الامت کے عرس پاک کی آخری محفل شریف میں، کیونکہ ہر سال اس گناہگار کی حاضری ہوتی ہے سیال شریف کی نسبت سے، تو میں نے جو وہاں موضوع شروع کیا تھا، شاہ صاحبان نے اور دیگر دوست احباب نے حکم دیا کہ شاہ صاحب اسی موضوع کو چلانا ہے، تو میں ان کی اس خوبصورت خواہش پر خوش بھی ہوں، اور یقیناً اپنی حاضری اس حوالے سے پیش کرنا اپنی سعادت بھی سمجھتا ہوں، لیکن مجھے اب ایکوریٹ تو وہ ہر چیز یاد نہیں ہے جس طرح ان کا حکم ہے، کوشش کروں گا کہ اسی کے متعلقات کے حوالے سے آپ سے بات کروں۔ صاحبو، آج جس خوبصورت حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا موضوع یا اس کا عنوان اگر آپ اپنا ذہن نشین کر لیں تو بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ آج کی میری گفتگو یہ ہے کہ زندگی اور موت، کیا زندگی اور موت، ان دونوں کی حقیقت از روئے قرآن کیا ہے، اور ان دونوں میں کامیابی کے متعلق خدا اور خدا کے رسول کا پیغام کیا ہے۔ صاحبان ذی وقار، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ عنوان ذہن میں رہے
میں نے کہا زندگی اور موت، کیا کیا؟ زندگی اور موت، ان دونوں کی حقیقت، اصلیت از روئے قرآن کیا ہے؟ اور زندگی میں بھی اور موت میں بھی، دونوں میں کامیابی کے متعلق خدا کا فرمان کیا ہے، محمد کریم کا فرمان کیا ہے؟ صاحبان جی وقار، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں اور رب کی اس بے مثل کتاب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب، تو ہمیشہ کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں بتا یہ زندگی کیوں بنی، یہ موت کیوں بنی۔ میں بہت تمہید کو چھوڑ کے بات کو اپنی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہو، آپ حالت زندگی میں ہو، کئی ایسے لوگ ہیں جو موت کے پردے میں چلے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی موج میلے کے لیے ہے، موت فنا ہونے کے لیے ہے۔ اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا نظریہ، ہر نظریہ غلط ہو سکتا ہے، نہیں غلط ہو سکتا تو رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، محمد کریم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج اس خوبصورت محفل میں یہ سمجھیں کہ اللہ نے زندگی کو کیوں تخلیق کیا اور موت کو کیوں تخلیق کیا۔ تو میرے مالک کا بے مثل کلام، میرا رب فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ آخری بندے تک توجہ، میں بغیر کسی تفصیل کے سیدھا سیدھا رزلٹ آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں۔ میرا مالک فرماتا ہے دنیا والوں بھول میں نہ پڑنا، غلط فہمی میں نہ پڑنا، یا اللہ کیا راز ہے؟ ایک جملے میں بہت بڑا رزلٹ دے رہا ہوں۔ میرا مالک فرماتا ہے دنیا والوں میں نے زندگی بنائی ہے تو وہ بھی تمہارے امتحان کے لیے بنائی ہے، موت بنائی ہے تو وہ بھی تمہارے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ جو عربی پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے اس جملے پہ نوٹ کریں، جملے پہ غور کریں، جہاں بے لام اور وا یا آ جائے اس کا معنی عربی زبان میں امتحان ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ با لام اور وا یا مختلف نحوی ترکیب کے حوالے سے، صرفی ترکیب کے حوالے سے جہاں آئے اس کا معنی کیا ہے؟ امتحان۔ کیا معنی ہے؟ اب میں نہیں کہہ رہا، نقیب صاحب نہیں کہہ رہے، حکیم صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ بے بھی آ گئی، لام بھی آ گیا اور پھر وا بھی آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے زندگی بھی تمہارا امتحان بنایا ہے اور میں نے موت بھی ہے بندو تمہارا امتحان بنایا ہے۔ یہاں تک بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو میں مزید آگے لے جاتا ہوں۔ قرآن نے یہ بات اجمالی طور پہ نہیں، بڑی تفصیل قرآن نے بیان فرمائی۔ قرآن نے پھر زندگی کے حصے کیے، ابتدا بیان کی، پھر جوانی بیان کی، پھر خوبصورتی بیان کی، پھر قرآن نے اینڈ بیان کیا۔ ایک ایک حصے کا مقصد قرآن نے امتحان بیان فرمایا۔ کیسے؟ قرآنی دلائل سے بات کو آگے لے چلتے ہیں۔ تمہاری زندگی کی ابتدا قرآن نے بیان کی۔ قرآن فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے ہوئے نطفے سے، امشاج نبتلیہ۔ یا اللہ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا نبتلیہ، ہم نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا۔ کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ حیران ہونے کی بات نہیں، قرآن نے بڑے پردے اٹھائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ آج جو چودھری بنتا ہے، آکڑ خان بنتا ہے، پیر صاحب بنتا ہے، وزیر صاحب بنتا ہے، مجھ پر دھوڑ نہ پڑے، مجھے ڈسٹ الرجی ہے، مجھے فلاں الرجی ہے، قرآن کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان غور تو کر تو بنا کس چیز سے ہے؟ مما خلق، چودھری صاحب، وزیر صاحب، حکیم صاحب، پیر صاحب، بنا کس سے ہے؟ مما خلق، کس چیز سے تو پیدا ہوا؟ خلق من ماء دافق، تو اس ناپاک پانی سے پیدا ہوا ہے، اس پلیت پانی سے پیدا ہوا ہے جو کپڑوں پہ لگے تو کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، جسم پہ لگے تو جسم پلیت ہو جاتا ہے۔ کوئی شک کی بات نہیں، قرآن
سچ کہہ رہا ہے، تو بھی اسی پانی سے بنا، میں بھی اسی پانی سے بنا، پلیت پانی سے بنے ہم لوگ پلیت پانی سے بنے۔ اللہ کی تخلیق کا کمال ہے، پلیت پانی سے پیدا کیا، پلیت پانی سے، میرے جملے پہ غور کرنا ہے، جسم پہ لگے جسم پلیت، کپڑے پہ لگے کپڑا پلیت، کسی چیز کے ساتھ وہ ناپاک پانی لگ جائے، وہ چیز ناپاک اور پلیت ہو جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کے ذہن کو روکنا چاہتا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنے پلیت پانی سے پیدا کیا اور پھر اتنا پاک کیسے کر دیا؟ توجہ کریں، مجھے ابھی بات کہنی ہے، آپ کی سبحان اللہ کی میں داد دیتا ہوں، ابھی میں نے بات نہیں کی، آپ نے سبحان اللہ کہہ دی، میں بات کروں گا تو سبحان اللہ کا انداز کیا ہوگا؟ یا اللہ اتنے پلیت پانی سے پیدا کیا اور پھر اتنا پاک یہ کیسے ہو گیا کہ یہ تو خود جس کو ہاتھ پکڑا دیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو اور آگے لے جاؤں، یا اللہ اتنے پلیت پانی سے پیدا کیا اور پھر اتنا پاک کر دیا کہ ہاتھ تو ہاتھ جدھر سے گزر جاتا ہے وہ گلی بھی پاک کر دیتا ہے، اور پھر گزرنا تو پھر دور کی بات ہے، اتنے پلیت سے پیدا کیا اور یا اللہ پھر اتنا پاک کیسے کر دیا کہ خود یا گلی یا ہاتھ یہ تو دور کی بات ہے، نظر بھر کے کسی پہ ڈال دیتا ہے تو اس کے تن کو بھی پاک کر دیتا ہے، من کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اب سوال تو بنتا ہے نا، کتنا ناپاک بنیاد، اوریجن کتنا ناپاک اور کتنی پاکی پہ پہنچ گیا۔ یا اللہ کہاں وہ پلیتی، کہاں یہ پاکی، بنا پلیت پانی سے اور اتنا پاک ہو گیا کہ نظر ڈالے تو اسے بھی پاک کر دے، ہاتھ پکڑائے تو اسے بھی پاک کر دے، گلی سے گزرے تو اسے بھی پاک کر دے۔ آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں اور یہ مسئلہ آپ تک پہنچا گیا، میں سمجھوں گا میرا ذوق پورا ہو گیا۔ یا اللہ بہت بڑا فاصلہ ہے، کہاں وہ پلیتی، کہاں یہ پاکی، کہاں وہ ناپاکی، کہاں یہ پاکی۔ یا اللہ یہ درمیان کا فاصلہ کس نے مٹایا؟ بس یہی آج کا مقصد ہے، یا اللہ یہ درمیان کا فاصلہ یہ کس نے مٹایا؟ تو میں اپنے پلے سے بات کروں تو شاید اعتراض ہو جائے، چلیے بات قرآن کی ہی کرتے ہیں، فیصلہ ایسا ہو جس پر اعتراض کوئی نہ ہو۔ یا اللہ اتنا پلیت پھر اتنا پاک، یہ بڑا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ کس نے مٹایا؟ اس پلیت کو اتنا پاک کس نے کیا؟ تو میرا مالک فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یزکیہم کا فائل عبداللہ ابن عباس سے لے کے مولوی مودودی تک ہر مفسر نے لکھا کہ یزکیہم کا فائل یہاں خدا نہیں محمد مصطفیٰ کی ذات بن گیا۔ بس مجھے بات آپ تک پہنچانی تھی، وہ آپ کے ذہن میں آنے والی ہے، یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ اتنا پلیت پھر اتنا پاک، اس پلیت کو اتنا پاک کس نے کیا؟ تو یزکیہم کا لفظ قیامت تک فیصلہ دے رہا ہے، اور اتنے پلیت کو اگر اتنا پاک کیا ہے تو اس کی ٹکروں نے پاک نہیں کیا، محمد کی نظر نے پاک فرما دیا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یزکیہم کا فائل میرے رسول کی ذات ہے، یہ یزکیہم کی چادر پہلانے والا میرا رسول ہے۔ اتنے پلیت کو اگر اتنا پاک کیا ہے تو وہ آمنہ کے لال نے پاک کیا ہے، مدنی لجپال نے پاک کیا ہے۔ خدا کی قسم جو بھی پاک ہوا ہے، اور پھر سنیں، جو بھی پاک ہوا ہے، پاک ہے یا قیامت تک پاک ہوگا، اس سے پوچھ لینا پاکی کہاں سے ملتی ہے۔ میں اعتراض نہیں کرتا، اس سے پوچھ لینا پاکی کہاں سے ملتی ہے۔ آپ ذمہ دار لوگ ہو، اس علاقے میں ڈپو بھی ہوں گے، مرکز بھی ہوں گے، ہر بندہ کہتا ہے شاہ جی کھاد لینی ہو تو کھاد کے مرکز سے ملے گی، ارے لوہا لینا ہو تو لوہے کے مرکز سے ملے گا، اجازت دیں تو محرم کا مہینہ ہے، قرآن سے
پوچھ نہ لیں پاکی کا مرکز کون سی جگہ ہے، تاکہ پتا چلے پاکی ملے گی کہاں سے. تو آئیے میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، پاکی کا ڈپو کون سا ہے، پاکی کا مرکز کون سا ہے. پلے سے بات کروں جو چور کی سزا میری سزا، لیکن اگر قرآن پڑھوں تو تیرے من میں بھی محمد کی محبت کا رنگ آنا چاہیے نا. سن میرے نبی کریم کی عزت دیکھ. یا اللہ پاکی کا ڈپو کون ہے، پاکی کا مرکز کون ہے، جہان میں پاکی تقسیم کہاں سے ہوتی ہے. تو قرآن بولا کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاکی کا ڈپو رب نے بھلوال کے بازار کو یا سرگودا کے کارخانے کو نہیں بنایا، پاکی کا ڈپو رب نے بنایا ہے تو محمد کے گھرانے کو بنایا. اس پلید کو پاکی ملی تو حضور کے وسیلے سے ملی. یہ یزکیہم کی چادر جو بھی کائنات میں پاک ہوا ہے محمد کے وسیلے سے پاک. جو بھی پاک ہوا ہے محمد کے، بولیے سرکار کے. ابو بکر پاک ہوئے تو میرے نبی کے وسیلے سے. بابا یہی ابو قحافہ کا بیٹا نہیں تھا جسے مکے کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، معمولی سا تاجر تھا، معمولی سا، مکے کی مارکیٹ میں بھی پورا نام نہیں تھا، کبھی کبھی باہر سفر پہ جاتا تھا. یہ اس کی حیثیت تھی. جب تیرے نبی کے سامنے آیا اور تیرے نبی نے یزکیہم والی چادر پہنائی، پاکی والی نظر سے دیکھا، تو وہی ابو قحافہ کا عام سا بیٹا جسے لوگ ایک تاجر کی حیثیت سے جانتے تھے، جب تیرے نبی نے یزکیہم والا رنگ چڑھایا نا تو وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ. جب محمد نے یزکیہم کی چادر پہنائی تو وہ عام تاجر اس مقام پہ پہنچا کہ خدا اس کی ذات کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، اس کی سچائی کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے. یہ تیرے نبی کی چادر کا کمال ہے، یہ تیرے نبی کی عطا کی بات ہے. عمر جس کا تعارف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو مارا کرتا تھا، جس کا تعارف ڈنڈے کا زور ہوا کرتا تھا، جب تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور تیرے نبی نے یزکیہم والی چادر پہنائی تو وہی عمر اس مقام پہ پہنچ گیا کہ پھر ساری رات سوتا نہیں ہے اس فکر میں کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو پوچھ مجھے عمر سے ہوا کرے گی. ارے وہ عثمان جو یا سودا لینا جانتا تھا یا سودا دینا جانتا تھا، جب تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا، نبی نے یزکیہم والا رنگ چڑھایا تو وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ آج لوگوں کو ایک نور نہیں نصیب ہوتا، محمد نے ذوالنورین بنا کے چھوڑ دیا. ایک نور نہیں لوگوں کو نصیب ہوتا، میرے نبی نے ذوالنورین بنا دیا. وہ علی جس کو تاریخ مکہ بتاتی ہے کہ اس کی ٹانگیں کانپا کرتی تھیں، اس کی آنکھیں خراب ہوا کرتی تھیں، وہ کانپا کرتا تھا. ظاہری طور پر اس کی جسمانی ہیبت کوئی زیادہ طاقتور انسان والی نہیں ہوا کرتی تھی. جب تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور تیرے نبی نے یزکیہم والی چادر پہنائی تو وہی جس کی آنکھیں خراب رہتی تھیں، ٹانگیں کانپا کرتی تھی، جب نبی کی چادر چڑھی تو علی اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا کہ خود نبی نے اعلان کیا ضربت علی یوم الخندق افضل من نبادت الثقلین. اور جس کی ٹانگیں کانپا کرتی تھی اتنا اونچا ہو گیا کہ محمد نے کہہ دیا جہانوں کی عبادت ایک طرف، علی کی تلوار کی ضرب جہان میں ایک طرف. چلتے چلیے قبلہ. صرف اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ چاروں تو ویسے بھی مکے کے چودھری تھے، ان چودھریوں کو اونچا نبی نے کیا تو کیا کیا؟ بابا میرا نبی صرف چودھریوں کو اونچا کرنے کے لیے نہیں آیا، محمد تو غلاموں کو بھی اونچا کرنے کے لیے آیا. نہیں سمجھ آتی تو میں ایک مثال دیتا ہوں. وہ بلال جس کا رنگ کالا تھا وہ تو چودھری نہیں تھا نا، وہ تو کوئی سردار نہیں تھا، وہ تو قریشی نہیں تھا نا، وہ تو ہاشمی نہیں تھا. تاریخ
کا اٹھا کے دیکھ، وہ بلال اگر کسی گلی میں جا رہا ہوتا تھا نا تو لوگ اس پہ تھوکا کرتے تھے کہ کالا ہے، غلام ہے. اور اگر کسی محفل میں ابو جہل اور ابو لہب والے لوگ بیٹھے ہوتے، بلال وہاں جاتا تو اس کو کوئی پیڑھی پہ نہیں بیٹھنے دیتا تھا، کوئی کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اپنے ساتھ بٹھانا وہ بے عزتی محسوس کرتے تھے. وہی بلال جس کی معاشرے میں یہ حالت ہے کہ کوئی اسے کرسی پہ نہیں چڑھنے دیتا، جب تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا، جب تیرے رسول کی بارگاہ میں آیا تو تیرے نبی نے یزکیہم والی چادر جب اسے پہنائی تو اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ لوگ کرسی پہ نہیں چڑھنے دیتے تھے، محمد نے کعبے کے اوپر چڑھا دیا. لوگ بات سمجھنے والی ہے، بلال کو کعبے کے اوپر چڑھا دیا. پوچھا گیا بلال لوگ تو تجھے کرسی پہ نہیں چڑھنے دیتے تھے، آج کعبے پہ کیسے چڑھ گیا؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو اس مقام پہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. یا یوں نہیں سمجھ آتا تو بلال کعبے کے اوپر کھڑا ہو کے تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، دنیا والوں میں حبشی ہونے کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھا، بلال نام کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھا، اچھے رنگ کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھا، اچھی نسل کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھا. بلال کیوں چڑھا؟ تو آقا کے سبز گنبد کی طرف بلال کا آج بھی اشارہ ہے کہ تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا. الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، کملی والے میں قرباں تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. بھئی بات میری وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ اس پلیت پانی سے پیدا ہوا اور محمد کے کرم نے اسے اتنا پاک کر دیا. پھر صرف ابتدا ہی نہیں، انسان بڑا ہوا، حسن کائنات دیکھنے لگا، خوبصورتیاں دیکھنے لگا. قرآن یہ حسن کیوں بنا دیا، یہ خوبصورتیاں کیوں بنا دی، یہ اچھی کوٹھیاں، اچھی کاریں، اچھی منزلیں کیوں بنا دی؟ تو قرآن نے پھر وہی جواب دیا، کہا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ. پھر وہی بے لام اور وا آ گئی. فرمایا یہ جتنا بھی حسن کائنات میں پھیلا دیا ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، یہ بھی تمہارے امتحان کے لیے پھیلا دیا. یا اللہ یہ کیا امتحان ہے؟ مجھے جملہ کہنے کی اگر اجازت ہو تو میں یہ جملہ آپ کی نظر کروں. یا اللہ حسن کائنات میں کیا امتحان ہے؟ کہا یہی تو امتحان ہے کہ کون کائنات کا حسن دیکھ کے، توجہ، یا اللہ کیا امتحان ہے حسن کائنات میں؟ کہا یہی تو امتحان ہے کہ کون کائنات کا حسن دیکھ کے کائنات پہ قربان ہو جاتا ہے، کون کائنات کا حسن دیکھ کے محمد کی ذات پہ قربان ہو جاتا ہے. بولیے، میں کوئی فلسفہ تو نہیں، سیدھی سی بات کر رہا ہوں. اللہ قادر ہے یا نہیں؟ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ تو اللہ ہر چیز ایک جیسی کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ تو پھر کیوں نہیں کی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن جب اللہ قادر ہے تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، سب کو امیر بنا دیتا، اس کو کیا کمی ہے؟ یا سب کو فقیر بنا دیتا، اس کو کیا کمی ہے؟ تو قرآن نے بڑا خوبصورت تجزیہ دیا. قرآن کہتا ہے نہ امیر سارے بنائے نہ فقیر سارے بنائے. قرآن یہ اونچ نیچ رب نے کیوں بنائی؟ کہا وَرَفَا بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ. پھر وہی بے لام اور وا آ گئی. کہا یہ جو اونچ نیچ بنائی ہے، یہ جو بڑا چھوٹا بنایا ہے، یہ بھی کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا، یہ بھی تمہارے امتحان کے لیے بنایا.
میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کار میں زیادتی رہا ہوں، آدھی رات کو قرآن سنا رہا ہوں، لیکن بہرحال مجھے آپ کے ذوق کو داد دینی پڑتی ہے، آپ بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابتدا بھی تمہاری کس مقصد کے لیے؟ امتحان۔ اس نے کائنات بھی کیوں؟ ماشاءاللہ۔ اور تفریق درجات بھی کیوں؟ آخری جملہ امتحان کے حوالے سے، اور مجھے امتحان کے نتیجے کی طرف جانا ہے، تیاری کی طرف جانا ہے۔ آخری جملہ سنیے بڑے دھیان کے ساتھ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہے وہ امتحان میں ہے، جو امیر ہے وہ موج میں ہے، جو بھوکا ہے وہ امتحان میں ہے، جو رجا ہوا ہے وہ موج میں ہے، جو پاکستان میں وہ امتحان میں ہے، جو اٹلی میں ہے وہ موج میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہار گیا وہ امتحان میں ہے، جو MNA بن گیا وہ موج میں ہے۔ قرآن اتنا وسیع نظریہ دے رہا ہے، آج فلسفہ لے کے جانا ہے، رزلٹ آپ نے لے کے جانا ہے۔ قرآن کیا یہ سوچ ہماری ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے تمہاری غلط سوچ ہے، تم سمجھتے ہو بھوکا امتحان میں ہے، جو رجا ہوا ہے وہ امتحان میں نہیں ہے، غریب امتحان میں ہے، امیر امتحان میں نہیں ہے۔ قرآن نے بڑا وسیع نظریہ دیا، کہا قرآن نے کہ تمہاری بھول ہے۔ قرآن پھر اصل کیا ہے؟ کہا وَنَبْلُوكُمْ، پھر وہی بے لام اور واہ آ گئی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ کہا کبھی ہم فقیر بنا کے امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم وزیر بنا کے امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم کچھ دے کے امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم کچھ لے کے امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم منگتا بنا کے امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم داتا بنا کے امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم رعایا بنا کے امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم بادشاہ بنا کے امتحان لیتے ہیں۔ لہذا پوری محفل کے ذہن میں یہ بات تو آ گئی ہوگی کہ ہماری ابتدا بھی امتحان، حسن کائنات بھی امتحان، حسن حیات بھی امتحان، تفریق درجات بھی امتحان۔ کوئی امیر ہے تو اسے بھی امتحان، کوئی غریب ہے تو، کوئی بڑا ہے تو اسے بھی امتحان، کوئی چھوٹا ہے تو اسے بھی ہے، ہر کوئی امتحان میں۔ یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا۔ اب ہر بندے کا ذہن یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاہ جی ٹھیک ہے امتحان، زندگی بھی امتحان، خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی بھی امتحان اور موت بھی۔ تو اب ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ جناب ہے تو امتحان، لیکن ہمیں بتائیے اس امتحان کی تیاری کیا کرنی ہے، اس امتحان سے پاس کیسے ہونا ہے؟ زندگی میں بھی پاس ہو جائیں، موت میں بھی پاس ہو جائیں، اس جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ذہن حاضر ہے؟ حاضر ہے ذہن؟ پاس ہونا چاہتے ہیں؟ اس امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں؟ چاہیں تو ایک جملے میں سنا دوں، ایک جملے میں رزلٹ، ایک جملے میں تیاری، ایک جملے میں سارے سبق پاس۔ ذہن حاضر ہے؟ سناؤں؟ ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی میرا جملہ نہیں، قرآن کا جملہ۔ قرآن زندگی بھی امتحان، موت بھی امتحان، ابتدا بھی امتحان، حسن بھی امتحان، تفریق درجات بھی امتحان، یہ سارے ہیں امتحان۔ بتا اس امتحان میں پاس کیسے ہونا ہے؟ توجہ توجہ، کیسے کامیاب ہونا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون۔ اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ یا اللہ کیسے ہوں گے؟ کوٹھی بنا لے کامیاب ہو جائیں گے؟ کہا نہیں۔ یا اللہ کار بنا لیں گے کامیاب ہو جائیں گے؟ کہا نہیں۔ یا اللہ وزارت؟ کہا نہیں۔ یا اللہ حکومت؟ کہا نہیں۔ یا اللہ پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیا طریقہ ہے کامیاب ہونے کا؟ کہا ایک ہی طریقہ ہے کامیاب ہونے کا۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے کی ایک ہی تیاری ہے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا وہ تیاری یہ ہے کہ ساری کائنات سے اتنا پیار نہ کرو جتنا محمد کی ذات سے پیار کرنا۔ بس میری گفتگو آپ کے ذہنوں تک آ گئی، اب مجھے آگے جانا ہے، اور بہت خوبصورت باتیں ہیں جو آگے منزل کی طرف آ رہی ہیں۔ قد افلح المؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے اس امتحان کی تیاری کیا ہے؟ کہ ساری کائنات سے اتنا پیار نہیں کرنا جتنا میرے محبوب کی ذات سے پیار کرنا۔ کوئی کہے گا شاہ جی سیدھا سیدھا مومنون لفظ تھا، آپ نے یہ ساری کائنات اور محبوب کی ذات والا چکر کیا چلا دیا؟ تو قبلہ یہ چکر میں نے نہیں چلایا، یہ بیان میرے محمد کریم نے خود فرمایا ہے۔ مومنون کا ترجمہ میں حکیم صاحب والا نہیں، نقیب صاحب والا نہیں، خطیب صاحب والا نہیں، مومنون کا ترجمہ میں وہ کر رہا ہوں جو آمنہ کی لال نے اپنی زبانی بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
الناس اجمعین، کہا لوگو ایمان پوچھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ ارشاد فرمایا ایک طرف ساری کائنات کو رکھو، ایک طرف مجھ محمد کی ذات کو رکھو، یا رسول اللہ پھر کون مومن ہے؟ فرمایا حب الیہ، پھر مومن وہ ہے جو ساری کائنات سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا محمد عربی کی ذات سے پیار کرتا۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے شاہ جی یہ ماذ واز ہے، یہ خطیبانہ رنگ ہے، یہ ایک خوبصورت تقریر ہے، یہ کی تو جا سکتی ہے، بیان تو کی جا سکتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، ساری کائنات سے بڑھ کر بندہ کیسے پیار کرے؟ میں ذرا سی بات کو ذرا کھول دوں سمجھ آ جائے۔ انسان کو کائنات میں 3 چیزیں پیاری ہیں۔ کتنی چیزیں پیاری ہیں؟ بول لیجئے کتنی چیزیں پیاری ہیں؟ میں بہت تفصیل کو بڑا چھوٹا کر رہا ہوں۔ کتنی چیزیں پیاری ہیں؟ پہلی چیز مال، کیا چیز پیاری ہے؟ دوسری اولاد، تیسری جان۔ کتنی چیزیں پیاری ہو گئی؟ مال، اولاد اور اس پر مجھے اجازت دے تو میں 10 آیتیں پڑھوں لیکن میں اشارتاً پڑھتا ہوں، ساری تفسیر نہیں جاتا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہیں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہیں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ بہت سی آیتوں میں قرآن نے یہ انالیسس پیش کیا، یہ تجزیہ پیش کیا کہ انسان فطری طور پہ کتنی چیزوں سے پیار کرتا ہے؟ کون کون سی؟ مال، ماشاءاللہ، اولاد، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پیار تم ان 3 چیزوں سے کرتے ہو، لیکن المومنون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو زندگی میں بھی اور موت میں بھی تو پھر کامیاب وہ نہیں ہوگا جو مال سے پیار کرتا ہے، کامیاب وہ ہوگا جو آمنہ کے لال سے پیار کرتا ہے۔ یہ ہے قد افلح المومنون۔ اللہ فرماتا ہے فطری محبت ہے تمہیں اولاد کے ساتھ، لیکن اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی تو پھر کامیاب وہ نہیں ہوتا جو اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، پھر کامیاب وہ ہوتا ہے جو مدینے والے کی ذات سے پیار کرتا ہے۔ تیسری چیز جان، کہا ٹھیک ہے فطرت ہے تمہاری جان سے پیار کرو، لیکن یاد رکھو جے کامیاب ہونا چاہتے ہو، بہتری چاہتے ہو، اونچی پگ چاہتے ہو، اونچی دستار چاہتے ہو، اس جہان کی کامیابی چاہتے ہو تو پھر جان سے پیار کرنے میں کامیابی نہیں، محمد کی شان سے پیار کرنے میں کامیابی نہیں۔ توجہ، کتنی چیزیں ہو گئی؟ ماشاءاللہ کتنی چیزیں ہیں؟ مال، اولاد، اور کوئی کہہ سکتا ہے شاہ جی یہ ماذ خطاب ہے، واز ہے، بندہ بھلا مال سے بڑھ کر کیسے پیار کر سکتا ہے، اولاد سے بڑھ کر حضور سے کیسے پیار کر سکتا ہے، جان سے بڑھ کر کیسے پیار کر سکتا ہے؟ تو میں آپ کی اور اپنی بات تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں کامیاب ہوئے، جن کو کامیابی کی سند سرگودہ بورڈ نے نہیں رب کے قرآن نے دی ہے، محمد کی زبان نے عطا کی ہے، جو صحیح معنوں میں کامیاب لوگ ہیں ان کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا نام ہے حضور کے صحابہ کی جماعت، کیا نام ہے حضور کے؟ دوسری جماعت کا نام ہے حضور کی اہل بیت کی جماعت، اور یہ دونوں جماعتیں وہ ہیں ان کی کامیابی کی سند سرگودہ بورڈ نے ایشو نہیں کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی کے صحابہ بھی کامیاب ہو گئے ہیں، نبی کی آل بھی کامیاب ہو گئی۔ اور کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو مال سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمنہ کے، توجہ ہے میں بات کروں، یہ جو مال سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمنہ کے لال سے پیار کرتا ہے۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، آل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، اعزاز حاصل ہے۔ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہے، تاجدار عدالت تشریف فرما ہے، میرے نبی نے حکم فرمایا جنگ پہ جانا ہے، مال دو، امیر عمر آدھا مال لے کے آ گئے، سرکار نے قبول فرمایا، پسند فرمایا، لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہیں نبی نے قبول کرنے کے بعد بھی کیفیت حضور کی یہ تھی کہ حضور کی نظر مسجد نبوی کے دروازے کی طرف لگی ہوئی، کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے ہمیشہ ذوق آتا ہے کائنات صدقے جائے صدیق اکبر کے وقتوں پہ، سارا جہان میرے نبی کا انتظار کرتا ہے،
اور آمنہ کا لال صدیق کی آمد کا انتظار کر رہا ہے. کتنے بخت ہیں، کتنے نصیب ہیں. پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ وہ جو آیا تھا اس کا انتظار کرنا حق بنتا تھا. صدیق اکبر نے آدھا مال نہیں، گھر کا سارا مال اٹھوایا ہوا ہے. اور پھر خیال آیا کہ نبی کا فرمان ہو اور صدیق کے تن پہ کپڑے بھی رہ جائیں. آئے صدیق کے تن پہ کپڑے بھی رہ جائیں. یہ محبت کا اصول نہیں. کپڑے بھی اتار دیے، سنی کا لباس، بوریوں کا لباس پہن لیا. پھر خیال آیا یہ بٹن میرے اپنے ہو اور فرمان میرے رسول کا ہو تو محبت کیسی. بٹن بھی اتار دیے، کانٹوں کے بٹن لگا لیے، بوریوں کا لباس پہن لیا، سارا مال اٹھوا کے جب مسجد نبی کے دروازے سے صدیق اکبر داخل ہوئے، خدا کی قسم میرے پاس کوئی لفظ نہیں جس کے ساتھ میں یہ بیان کر سکوں کہ اس وقت صدیق نے لیا کیا ہوگا، محمد نے دیا کیا ہوگا. یہ یا لینے والا جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے. صدیق داخل ہوئے، میرے نبی نے بڑے پیار سے دیکھا اور اس نظر کے ساتھ دیکھا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آئے صدیق اکبر پیش ہوئے، قبول کیا حضور نے. سوال پوچھا، کہا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدھی سی بات کرتا ہوں، یہ حالت تو بھی دیکھے تو تو بھی سمجھے گا کہ گھر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. مال بھی اٹھوایا ہوا ہو، کپڑے بھی نہ ہو، سنی کا لباس ہو، کانٹوں کے بٹن ہو، تو آپ بھی کہو گے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں. تو جب یہ سمجھ جاتا ہے تو نبی نے کیوں پوچھا؟ جب تجھے یہ سمجھ آ جاتی ہے نبی نے کیوں پوچھا؟ اس لیے نہیں کہ نبی کو پتا نہیں تھا. نبی تو نبی ہے، خدا کی قسم نبی کے غلام. غلام نہیں، غلاموں کے غلام. غلام نہیں، غلاموں کے غلام. غلاموں کے غلاموں کے غلام. سیدنا عبد القادر الجیلانی فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی لو نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. غوث پاک فرماتے ہیں اگر شریعت کی لگام میری زبان پر نہ ہو تو مجھے قسم ہے میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آئے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ گھروں میں بچا کے آئے بیٹھے. توجہ صاحبان ذی وقار، جب غلام کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کا کیا مقام ہوگا؟ حضور جانتے تو تھے، پوچھا اس لیے کہ لوگوں کو صدیق کے حال کا پتہ چل جائے. پوچھا صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ آنکھوں میں آنسو. عرض کی یا رسول اللہ میں گھر گیا ہوں تیرا فرمان سن کے، میں نے لوہے کا ترازو نہیں پکڑا، میں نے ضمیر کا ترازو پکڑا. کون سا ترازو پکڑا؟ ضمیر کا. ایک پلڑے میں اپنا مال رکھتا گیا ہوں، ایک پلڑے میں تیرا فرمان رکھتا گیا ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ کوئی چیز تو میرے مال کی اتنی بھاری ہوگی جو اس کے فرمان سے بھاری ہوگی. صحیح میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سارا عالم صدقے تیرے بول تو وارا تن من میں انوکھے ڈھول تو. صحیح میرا مال تو میرا، مجھے ساری کائنات کا مال اتنا مہنگا نہیں لگا جتنا تیرا فرمان مہنگا لگا ہے. میں سارا مال اٹھا کے لے کے آ گیا ہوں، آپ کے قدموں میں رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کامیابی ایسے نہیں ملتی. کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے مال سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمنہ کے لال سے پیار کیا گیا. یہ ایک آدھ مسئلہ ہوتا ہے آپ ادھر توجہ کر دیتے ہیں اور میں قرآن حدیث سنا رہا ہوں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. مال سے اتنا پیار نہیں کرنا جتنا آمنہ کے اولاد کا معاملہ آئے تو وہاں بھی صدیق اکبر نے حد کر دی. بیٹے کو کہا کہ بیٹا 3 دفعہ تیری تلوار کے نیچے میں آیا ہوں، تو نے بابا سمجھ کے چھوڑ دیا. مجھے قسم ہے رب محمد کی اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو میں بیٹا نہ دیکھتا، محمد کا فرمان دیکھ کے تلوار چلا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو کامیاب لوگ ہیں، جو فلاح یافتہ لوگ ہیں، جن کی پگ ہمیشہ کے لیے اونچی ہے، وہ اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا محمد کی ذات سے پیار کرتے. اور جان کے حوالے سے بھی عہد کے موقع پر اپنا سینہ سامنے پیش کیا. پوچھا گیا صدیق ہاری ہوئی جنگ میں حفاظتیں نہیں ہوتی، آپ کیسے حفاظت کرو گے؟ کہا مجھے پتا ہے ڈھال میرے پاس نہیں ہے، تلوار کی حالت خراب ہے. صدیق پھر کیسے قربانی کرو گے؟ کہا محمد کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ پیش کروں گا، اپنی جان قربان کروں گا. بابا پتا چلا جو
ایمانوں میں کامیاب لوگ ہیں وہ مال سے اتنا پیار نہیں کرتے، اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے، جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا محمد عربی کی شان سے پیار کرتے۔ اب مجھے یہ جملہ کہنا ہے، آپ کا ذوق ہو تو سنیں، نہ ہو تو میں اپنا ایمان سمجھ کے مجھے یہ کہنا ہے، صدیق اکبر کی عزت کو کروڑوں سلام، ارب ہا سلام، ہر امتحان میں پاس ہوا، ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ بیٹے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا مسئلہ ہے؟ بس اس کو سائیڈ پہ ہو جاؤ، سیدھا سا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ صدیق اکبر کی عزت کو کروڑوں سلام، ارب ہا سلام، ہر امتحان میں پاس ہوئے، مال والے میں بھی، اولاد والے میں بھی، جان والے میں بھی۔ لیکن اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ نے مال والا امتحان کسی اور سال میں لیا، توجہ، اولاد والا امتحان کسی، جان والا امتحان کسی، بار تو رب نے ڈالا، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں نا ساندہ ساندہ ڈالا، آہستہ آہستہ ڈالا۔ کبھی مال والا لے لیا امتحان، کبھی اولاد والا لے لیا، کبھی جان والا لے لیا۔ اب کلیجہ تھامو، ذکر ایسی ہستی کا ہے جس کا ذکر کلیجوں میں اترتا ہے۔ بڑی عزتیں، کروڑ ہا عزتیں اور ارب ہا عزتیں صدیق اکبر کے حصے میں آئیں، ہر امتحان پاس کیا۔ لیکن یہ اللہ کی تقسیم تھی، مال کا امتحان علیحدہ لیا، اولاد کا امتحان علیحدہ لیا، جان کا امتحان علیحدہ لیا۔ میں کہاں سے حرف چنوں، کہاں سے لفظ لاؤں اس ہستی کو سلام پیش کرنے کے لیے جسے کائنات زہرا کے لال کے نام سے جانتی ہے، جس پر علیحدہ علیحدہ امتحان نہیں آئے۔ یہ تینوں کے تینوں بھار رب نے اکٹھے رکھے۔ 10ویں والے دن مال والا امتحان بھی، اولاد والا امتحان بھی، جان والا امتحان بھی۔ مال والا میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے بابا ہم چھوٹے چھوٹے درباروں کے سجادہ نشین ہیں، یہ 100 مربع والے زمینداروں پہ ہماری آنکھ بھی نہیں ٹھہرتی کہ یہ کیا لیے پھرتے ہیں۔ حسین چھوٹے دربار کا سجادہ نشین نہیں، مدینہ شریف کا سجادہ نشین تھا، وہ مدینے کا سجادہ نشین تھا۔ چاہتا تو کائنات کی ساری دولتیں اس کے قدموں میں آ سکتی تھیں، لیکن اس نے کائنات کی دولت کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے کربلا میں نعرہ مجاہدانہ بلند کر کے بتایا کہ جسے زہرا پاک پالے وہ مال سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمینہ کے لال سے پیار کیا کرتا۔ صاحبان ذی وقار، پھر دوسری چیز کیا ہے؟ سو گئے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اولاد۔ کیا چیز ہے؟ مجھے بتاؤ، حسین سے مہنگی اولاد کسی کی ہے؟ ایمان سے، ضمیر سے بتاؤ، اس سے اچھی اولاد کسی کی ہے؟ اس سے اعلیٰ اولاد کسی کی ہے؟ کون ہے ایسا دنیا میں جس کا لال علی اکبر جیسا ہو؟ کون ہے ایسا دنیا میں یارو جس کو رب نے وہ فرزند دیا ہو؟ تمہیں تاریخ مدینہ کے وہ لفظ یاد نہیں ہیں جب صحابہ کے دل میں ہوک اٹھتی تھی کہ محمد عربی کو دیکھیں تو حسین کے دروازے پہ آ جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، آقا حسین تشریف لاتے، صحابہ رو کے عرض کرتے، حسین آج بڑا دل کرتا ہے تیرے نانے کی دید کرنے کو، عید کرنے کو۔ حسین پاک بھی رو پڑتے، کہتے دل تو میرا بھی کرتا ہے لیکن اللہ کا نظام ہے، نانا پردہ کر گئے، کیسے ہو سکتی ہے دید؟ صحابہ یک زبان ہو کے کہتے ہیں یہ ہم بھی جانتے ہیں، حضور پردہ کر گئے لیکن ایک دید کا طریقہ بھی ہے۔ حسین پوچھتے کیا؟ تو سارے صحابہ یک زبان ہو کے کہتے ہیں وہ جو تیرا بیٹا ہے نا علی اکبر، وہ جو تیرا لال ہے نا علی اکبر، اسے بلا تو صحیح۔ میرے امام بلاتے، علی اکبر پوری وجاہت سے جب دروازے پہ آتے، صحابہ ٹک ٹکی باندھ کے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے حسین کو مبارک دیتے، کہتے حسین دیکھ تو صحیح، چہرہ علی اکبر کا نظر آتا ہے، جلوہ محمد عربی کا نظر آتا ہے۔ اس سے مجھے بتاؤ، اس سے مہنگے لال کسی کی ہیں؟ اس سے قیمتی اولاد کسی کی ہے؟ یہ وہی نسل نہیں ہے جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کھا، تو ہے عین نور تیرا
سب گرانا نور کا، لیکن حسین نے ایک مرتبہ بھی قدم نہیں ہٹایا، کہا مالک علی اکبر لینا ہے تو یہ بھی لے لے، علی اصغر لینا ہے تو یہ بھی لے لے، گھبرا کے نہیں کہا یا اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ کہا یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے، او بے نیاز خون وفا تو بھی دیکھ لے، اپنے لال دیے، اپنے بھائی کے 4 بیٹے دیے، ابو بکر بن حسن دیا، عمر بن حسن دیا، قاسم بن حسن دیا، عبداللہ بن حسن دیا، ساری اولاد قربان کر کے دنیا والوں کو تجھے مجھے یہ سبق دیا کہ بابا کامیابی ایسے نہیں ملتی، اونچی پگ ایسے نہیں ملتی، عزت والی پگ ایسے نہیں ملتی، اس جہان میں فلاح ایسے نہیں ملتی، یہ اسے ہی ملتی ہے جو اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا محمد کی ذات سے پیار کیا گیا۔ اب اگر ذہن حاضر ہو تو مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں، مال دیکھ لیا، اولاد دیکھ لیا، حسین سے مہنگی جان کسی کی ہے؟ ایمان سے بتاؤ، اپنے ضمیر سے فیصلہ کر کے مجھے بتاؤ، حسین سے مہنگا کوئی دنیا میں ہے؟ اگر کوئی ہے تو بتاؤ، کون اس سے مہنگا ہو سکتا ہے؟ جس میں علی کا حصہ بھی ہو، جس میں جناب زہرا کا حصہ بھی ہو، اس سے مہنگا کون ہو سکتا ہے؟ جس میں مصطفیٰ کریم کی مہربانی بھی شامل ہو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شفقت بھی شامل ہو، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز، نبوت کا نور عین بنا، نبی کا نور، علی کا خون، شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ اس سے مہنگا کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم سوچو اس سے مہنگا کون ہوگا؟ آج کوئی بڑے سے بڑے رئیس زادے کا بیٹا کھیلنے شروع ہو نا تو وہ سونے کے کھلونا دے لیں گے، چاندی کا کھلونا دے لیں گے۔ حسین سے مہنگا کون ہے جسے کھیلنے کے لیے رب نے رسول کی داڑھی عطا فرما دی، جو رسول کی داڑھی سے کھیلتا تھا؟ یار اس سے مہنگا اور کون ہوگا جس کو اللہ نے یہ شان دی کہ اسے بولنے کے لیے رسول کی زبان کا استعارہ عطا کیا، چلنے کے لیے محمد کی انگلی کا سہارا عطا کیا؟ ہے کوئی اس سے مہنگا؟ ہے کوئی اس سے مہنگا جس کی زبان محمد کی زبان کے ساتھ ایسے ملی جیسے قاب قوسین او ادنا ہوتا ہے، جس کی زبان ایسے ملی رسول کی زبان کے ساتھ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حسین جب بھی بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، مرضی رسول کی ہوتی ہے۔ جسے بولنے کے لیے رسول کی زبان کا استعارہ ملا، یزیدیوں نے یہی چاہا تھا نا کہ چپ کروائیں، بڑے بڑے چپ کر گئے، بڑے بڑے چپ کر گئے، سب کی بولتیاں بند ہو گئیں۔ انہوں نے کہا جب سارے چپ کر گئے حسین بھی چپ کر جائے گا، انہوں نے کہا چپ کر۔ حسین نے کہا اگر میں نے لوگوں سے بولنا سیکھا ہوتا، آئے ہائے ہائے، اگر میں نے لوگوں سے بولنا سیکھا ہوتا آج میں بھی باطل کے مقابلے میں چپ کر جاتا، لیکن چپ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے لوگوں سے بولنا نہیں سیکھا، محمد کی زبان سے بولنا سیکھا ہے۔ پھر بڑے ڈگریز آئیں، بڑے مرحلے آئے، انہوں نے کہا چپ نہیں کرتا تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، کہا مدینہ چھوڑ دوں گا، محمد کی زبان سے سیکھا ہوا بولنا نہیں چھوڑوں گا، سچ بولنا نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا پھر مکہ چھوڑ، کہا مکہ چھوڑوں گا، بولنا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر 7ویں کو قیدیں اور شدید ہو گئی، انہوں نے کہا پھر پانی چھوڑ یا سچ بولنا چھوڑ۔ حسین نے کہا پانی تو چھوڑ سکتا ہوں، نبی کی زبان سے سیکھا ہوا، سچ بولنا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر 10ویں کو تاخیر ہو گئی، انہوں نے کہا یا دوست چھوڑ یا بولنا چھوڑ، کہا دوست چھوڑتا ہوں، بولنا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے کہا پھر یا بیٹے چھوڑ یا بولنا چھوڑ، کہا بیٹے چھوڑوں گا، نبی سے سیکھا ہوا سچ بولنا۔ اخیر حد ہو گئی، انہوں نے کہا مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے کربلا تک ہم نے اسے چپ کرانا چاہا، یہ نہیں چپ کرتا، بولنا نہیں چھوڑتا، کوئی طریقہ تو ایسا کریں یہ بولنا چھوڑ جائے، آخر ہم بھی یزید کو منہ دکھانے والے ہو جائیں کہ ہم نے حسین کو چپ کرا دیا۔ سارے شمر خولی اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، اب ویسے تو یہ چپ نہیں کرتا، سچ بولنا نہیں چھوڑتا، ایک ہی طریقہ ہے، اس کے سر کو علیحدہ کر دو، جسم کو علیحدہ کر دو۔ دنیا کا قانون ہے جب سر علیحدہ ہو جائے، جسم علیحدہ ہو جائے، زبان بولنا چھوڑ جاتی ہے۔ شمر خولی ابن سعد اس فیصلے پہ متفق ہوئے، ہزاروں زخم لگا کے میرے آقا حسین کے جسم کو علیحدہ کیا، تن کو علیحدہ کیا، سر کو علیحدہ کیا، سر کو نیزے کی نوک پہ رکھا، دھڑ کو تپتی ہوئی ریت پہ رکھا۔ ابھی یہ سوچ میں ہی تھے کہ اب تو ہم خوشی کے شادیانے بجائیں،
کہ ہم نے حسین کو چپ کرا لیا. کلیجہ ہے تو میرا جملہ سننا. ابھی خولی شمر ابن سعد اسی چکر میں تھے کہ اب تو ہم نے اسے چپ کرا لیا. سر نیزے کی نوک پہ بول پڑا, دھڑ تپتی ہوئی ریت پہ بول پڑا, اور انہیں بتایا بے وقوفہ چپ وہ کرتے ہیں جو لوگوں سے بولنا سیکھے, جو محمد سے بولنا سیکھے. وہ مدینے کے بازار میں بھی بولا کرتا ہے, کربلا کے ریگزار میں بھی بولا کرتا ہے. حسین سے مہنگا کوئی ہے, اس سے قیمتی کوئی ہے جسے چلنے کے لیے سہارا محمد کی انگلی کا نصیب ہوا. تمہارے بچے بھی چلتے ہیں نا, لکڑی کے سہارے چلنا, کوئی پنگوڑے کے سہارے چلتا ہے. ہمارے علاقے میں چچی گڑھ اسے کہتے ہیں, وہ جو لکڑی کی بنی ہوتی ہے, بچہ پکڑتا ہے, گر جاتا ہے, پھر اٹھ جاتا ہے, پھر گر جاتا ہے, پھر اٹھ جاتا ہے. وہ ساری زندگی اسی طرح گرتا رہتا ہے, اٹھتا رہتا ہے, کیونکہ لکڑی کے سہارے چلنا سیکھا ہے. توجہ کریں, اس جملے پہ مزہ آ جائے گا. جو لکڑی کے سہارے چلنا سیکھے کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے. جو محمد کی انگلی کے سہارے چلنا سیکھے وہ مدینے میں بھی سر اٹھا کے چلتا ہے, نیزے کی نوک پہ بھی سر اٹھا کے چلتا ہے. اسے گرنا نہیں آتا, اور گرانا چاہا تھا, جھکانا چاہا تھا. جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھیے, اس سر کو پھر اٹھا کے چلے. میرا عزیز, حسین سے مہنگا کوئی نہیں. تجھے کھیلنے کے لیے سونے کے کھلونے ملے, اسے کھیلنے کے لیے رسول کی داڑھی ملے, تجھے چڑھنے کے لیے بڑے سے بڑا ہو جائے تو ہیلی کاپٹر ملے گا. حسین تیری نوابی پہ کائنات قربان. تجھے چڑھنے کے لیے رسول کے موڈے رب نے عطا کی. زمانے بھر کی شجاعتاں وچ اجیہا بے مثل باب کوئی نہیں. کسے دی ماں نہیں حسین ورگی, کسے دا پیو بو تراب کوئی نہیں. جوان اکبر دی لاش چاہ کے جدوں نہ کمبیا امام میرا, عرش فرشتے نے نعرے وجے, حسین تیرا جواب کوئی نہیں. اور نبی اکرم دے موڈیاں دی سواری جس نو خدا نے بخشی, حدیث نبوی دستی پئیے, حسین جیڈا نواب کوئی نہیں. بس میرا وقت مکمل ہو گیا. اس سے مہنگا جہان میں اور کوئی نہیں, اس سے قیمتی جہان میں اور کوئی نہیں. لیکن اتنی قیمتی جان بھی حسین نے قیمتی نہیں سمجھی, محمد کی شان کو قیمتی سمجھا. وہ جان بھی نبی کے نام پہ قربان کر کے تمہیں ایک ہی سبق دیا جو ATI کا بھی پیغام ہے, منصور گجر کی سوچ کا بھی پیغام ہے, اور اس سارے سٹیج والوں کا بھی پیغام ہے, نعت خوانی کا بھی جو پیغام ہے, بس وہی پیغام ہے جو کربلا سے سرے نو کے نیزہ سے حسین نے دیا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ اگر اردو میں پوچھنا چاہو تو میں نہیں کہتا. اب آخری میں اگر وہ آپ اپنی زبان میں پوچھنا چاہیں کہ حسین نے نیزے کی نوک سے, اور ATI نے اپنے فورم سے, اور ہر صاحب دل نعت خان نے اپنی نعت میں, اور صاحب ذوق خطیب نے اپنی خطابت میں, صاحب ذوق ادیب نے اپنے ادب میں کیا پیغام دیا ہے, تو حسین سے لے کے پیر سیال تک ہر ایک کا یہی پیغام ہے کہ او نر سے جس دی میں باقی رس جائے ساری نئے. صرف وہ نہیں روٹھنا چاہیے جو آمنہ کا لال بن کے آیا ہے, باقی سب کچھ جاتا ہے تو جائے. جہان کی پرواہ نہیں ہے, محمد کی ذات کی پرواہ ہونی چاہیے. بس یہی پیغام ہے. اگر آج کی محفل میں آپ یہ پیغام لے کے چلے گئے, آئندہ زندگی میں آپ نے یہ اپنی زندگی میں یہ انقلاب پیدا کر لیا کہ آپ نے مال, اولاد اور جان سے بڑھ کر حضور کی ذات سے پیار کرنے کا سلیقہ سیکھ لیا, تو سمجھو پھر وہ پگ تمہارے سر پہ بھی سج جائے گی. قد افلح المؤمنون, کامیاب کہلاؤ گے اس جہان میں بھی, اگلے جہان میں بھی. لیکن اگر مال سے پیار کرتے رہے, اولاد سے پیار کرتے رہے, جان سے پیار کرتے رہے, تو یہاں بھی ناکام ہو, اگلے جہان میں بھی ناکام ہو. صدیق کے غلام بنو, حسین کے غلام بنو, اور ان کی غلامی کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ جہان سے پیار نہ کرنا, محمد کی شان سے پیار کرنا. ان کی غلامی کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ جہان سے اپنے پیار کا ناتا توڑ لو, محمد کے قدموں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ لو. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں گی, اللہ کریم معافیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب